بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے بعد حماس نے جیت کا اعلان کر دیا، غزہ میں جشن۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی کا عالمی برادری نے خیر مقدم کیا۔ بھارتی فضائیہ کا MiG 21 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں یک طرفہ جنگ بندی کی منظوری دے دی۔ 251 فلسطینیوں کی شہادت کے باوجود جرمنی کا اسرائیل سے اظہار یکجہتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوکرین کا دورہ، یوکرینی حکام سے ملاقات میں دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی ہم منصب کی ملاقات، فلسطین پر گفتگو۔ ایمیزون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان آج صبح جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، جس نے 11 روز سے جاری جھڑپوں کا خاتمہ کر دیا، جن کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں شدید تباہی جبکہ اسرائیل میں زندگی پوری طرح متاثر ہوئی۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق جنگ بندی شروع ہونے کے بعد غزہ کی سڑکوں پر جشن کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر 10 مئی سے جاری خون خرابے کو روکنے کے دباؤ کے بعد اس جنگ بندی کے لیے مصر نے مذاکرات کیے تھے، جس میں غزہ کا دوسرا طاقتور عسکری گروہ اسلامی جہاد بھی شامل تھا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جنہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر اسرائیل کے غزہ پر حملے رکوانے کے لیے زور دیا تھا، جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی سمجھوتے کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس ترقی کرنے کا حقیقی موقع ہے اور میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی کے بعد حماس نے جیت کا اعلان کر دیا، غزہ میں جشن منایا جا رہا ہے۔ 11 دن حملے اور خون ریزی کے بعد اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی ہو گئی۔ اسرائیلی حملوں میں 232 فلسطینی شہید، 1900 سے زائد زخمی ہو گئے، جبکہ حماس کے حملوں میں 12 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکی دباؤ پر جنگ بندی کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز آج صبح 4 بجے سے ہو گیا ہے اور اب تک اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی اور فلسطینی قیادت کی ذمہ داری ہے جنگ کے بنیادی اسباب پر غور کے لیے بات چیت کرے۔ پاکستان نے بھی اسرائیل اور حماس کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان پر خیر مقدم کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ 11 دنوں تک شدید لڑائی کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا عالمی رہنماؤں نے خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید پیش رفت کے لیے یہ ایک حقیقی موقع ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے 20 مئی جمعرات کی دیر رات کو غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ایک سینئر اسرائیلی اہلکار نے اس جنگ بندی کو خاموشی کے بدلے خاموشی قرار دیا۔ حماس کے ایک رہنما نے بھی اس خبر کی تصدیق کی اور کہا ہے کہ 2 طرفہ اور ایک ساتھ جنگ بندی ہے، جس کا انفاذ جمعے کے روز مقامی وقت کے مطابق رات کے 2 بجے سے شروع ہوگا۔ جمعرات کی شب جس وقت اس جنگ بندی پر بات چیت اور اس کے اعلان کے تذکرے شروع ہوئے، اس وقت بھی اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملہ کیا، جس کے جواب میں حماس نے بھی ایک راکٹ فائر کیا۔ تاہم 2 بجے کے بعد سے کسی تازہ حملے کی کوئی اطلاعات نہیں آئی۔ حماس نے اس جنگ بندی کو فلسطینی عوام کی فتح قرار دے دیا اور کہا ہے کہ جو مکانات بھی اس لڑائی میں تباہ ہوئے ہیں انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کا MiG 21 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے کا پائلٹ اسکواڈرن لیڈر ہلاک ہو گئے۔ حادثہ بھارتی پنجاب کے علاقے موگا کے
قریب پیش آیا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق حادثہ جمعے کی صبح پیش آیا جب طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے بھارتی فضائیہ نے اطلاع دی کہ حادثے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ سال 2021 میں یہ تیسرا حادثہ ہے جس میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی کابینہ نے غزہ میں یک طرفہ جنگ بندی کی منظوری دے دی۔ عالمی خبررساں ایجنسی اور موقر خبررساں ادارے RT نے مقامی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی سیکیورٹی کابینہ نے 11 روزہ فوجی کارروائی کو فوری روکنے کے لیے یک طرفہ جنگ بندی کی منظوری دے دی۔ عالمی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فوری طور پر یک طرفہ جنگ بندی کا فیصلہ شدید امریکی دباؤ پر کیا گیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کی منظوری ایک عہدیدار کے مطابق خاموشی کے بدلے خاموشی کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے جنرل اسمبلی میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اور فلسطینی گروپوں کے درمیان مسلسل حملوں کا تبادلہ ناقابل قبول ہے اور یہ کہ لڑائی کو فوری طور پر روکنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا تھا کہ اگر زمین پر کوئی جہنم ہے تو وہ غزہ میں رہنے والے بچوں کی زندگی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کو وسیع پیمانے پر ہونے والے ناقابل تلافی حملوں کے خلاف اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمنی کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ایک ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ جب اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 251 بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے۔ شہداء میں 66 بچے اور 38 خواتین بھی شامل ہیں۔ فلسطینیوں کو پہنچنے والے بھاری جانی و مالی نقصان کی نسبت خود اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ حماس کے راکٹ حملوں کے نتیجے میں اس کے صرف 12 شہری ہلاک ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یوکرین کے دورے پر پہنچ گئے جہاں انہوں نے یوکرین کے وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور اور افغان امن عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ ISPR کے مطابق یوکرین آمد پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یوکرینی مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ یوکرینی وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات میں پاک یوکرین دفاعی تعاون کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ یوکرینی قیادت نے خطے میں تنازعات کے خاتمے، افغان امن عمل اور پاکستان کے کردار کو سراہا۔ آرمی چیف نے یوکرینی وزیر دفاع، چیف آف جنرل سٹاف اور مسلح افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوکرین کے علاقے خرکیو میں ملٹری ٹیسٹ سائٹ کا دورہ کیا اور مختلف ہتھیاروں اور آلات کی فیلڈ ٹیسٹ دیکھے۔ آرمی چیف نے ٹیسٹوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور تمام شعبوں کی کارکردگی کو سراہا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے اقوام متحدہ میں ملاقات کی جس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر یہ ملاقات ہوئی جس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام OIC ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلوانے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران جاری کردہ مشترکہ بیان مسئلہ فلسطین پر دونوں برادر ممالک کے یکساں نقطہ نظر کا اعادہ کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت فلسطینیوں کے گھروں پر زبردستی اور غیر قانونی قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ دونوں وزراء خارجہ نے دونوں برادر ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی آن لائن کاروباری کمپنی ایمیزون پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا۔
وزیر تجارت رزاق داؤد نے ایک ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کی کہ پاکستان کو سیلر لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ ہماری ای کامرس کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس سے نوجوان نسل، خواتین اور کاروباری افراد کی نئی نسل کے لیے وسیع مواقع کھلیں گے۔ ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔